السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين۔ سورہ واقعہ 27واں پارہ۔ ابھی اس سورت کی کئی آیتیں 71 سے 73 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے آگ کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بھی عبرت اور نصیحت کی چیز ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے۔ آگ یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے، کیونکہ اس سے بڑا کام لیا جاتا ہے۔ پانی کے بعد، پانی اور آکسیجن کے بعد انسانی زندگی کا انحصار اسی آگ پر ہے۔ یعنی انسان دنیا میں زندہ رہ سکتا ہے، اس کے جو اسباب ہیں، جو وسائل ہیں، ہوا، پانی، آگ، اگر آگ نہ رہے تو دنیا کا کوئی بھی ایک کھانا تیار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آگ بھی اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے، اور قرآن نے آگ پر غور و فکر کرنے اور عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: افرأیتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرة۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ہم نے اس آگ کو باعث عبرت بنایا ہے۔ نحن جعلناها تذکرہ، ہم نے اس آگ کو باعث نصیحت بنایا ہے۔ تو دیکھیے آگ یہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ لکڑی جمع کی جاتی ہے اور کسی پتھر پر گھسنے کی وجہ سے، دو پتھر میں ٹکراؤ پیدا ہونے کی وجہ سے چنگاری پیدا ہوتی ہے، آگ پیدا ہوتی ہے۔ موجودہ زمانے میں لائٹر کا سسٹم ہے، ماچس کا سسٹم ہے۔ جو بھی شکل اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا کی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ آگ کے ذریعے سے ہمارا ہر کھانا تیار ہوتا ہے، کھانا گرم ہوتا ہے، کھانے کی حفاظت ہوتی ہے۔ ٹھنڈی کے موسم میں آگ جلا کر لوگ گرمی حاصل کرتے ہیں تاکہ ٹھنڈی دور ہو جائے۔ آگ کے ذریعے سے گندی اور کچرے والی چیز جلا کر کے ختم کی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت یہ آگ ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: افرأیتم النار التي تورون۔ غور و فکر کرنے کا اللہ تعالیٰ کیسے حکم دے رہا ہے؟ توحید کی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ثابت کر رہا ہے؟ اپنے وجود کو اللہ رب العالمین کیسے واضح کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں سے کہتا ہے: آگ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ رب العالمین انسانوں سے پوچھ رہا ہے: افرأیتم النار التي تورون، اس آگ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس آگ کو تم جلاتے ہو؟ اس آگ کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا خیال کیا ہے
جس آگ کو تم جلاتے ہو، اَأَنتُمْ أَنشَأْتُمُ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، اچھا بتاؤ، وہ لکڑیاں تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، کیونکہ آگ جلائی جاتی ہے تو لکڑی اس میں ڈالی جاتی ہے، بغیر لکڑی کے آگ محفوظ نہیں ہو سکتی ہے، مضبوط نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ کہ وہ لکڑیاں تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے یہاں پر ہر انسان، ہر عقل مجبور ہوگی، یہ اقرار کرنے پر آدمی بالکل مطمئن ہو جائے گا، مجبور ہو جائے گا کہ نہیں، اللہ رب العالمین ہی ہر چیز کا خالق ہے، تو لکڑیوں کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے۔ اب دنیا میں دیکھ لیجیے، دنیا کے کونے کونے میں، جنگلوں میں، گاؤں میں، دیہات میں، شہر میں، سڑک پر، جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے درختوں کو پیدا کیا ہے، درختوں کو اگایا ہے۔ ان درختوں سے کافی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ان درختوں سے ہمیں کافی فائدہ ہے۔ ایک تو جب یہ درخت لگے رہیں گے تو پھلدار درخت ہوگا تو پھل دے گا، پھلدار درخت نہیں ہے تو سایہ دے گا، پتیاں ہوں گی جانور کھائیں گے، درخت کٹے گا، لکڑی کٹے گی تو اس سے کھڑکی، جنگلہ، دروازہ تیار ہوگا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو لکڑیاں زائد ہوں گی، پورا ہوں گی، جو کام میں نہیں لایا جائیں گی، ان لکڑیوں کو جلایا جائے گا، کھانا تیار کیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، بتاؤ درخت کو، لکڑیوں کو تم پیدا کرنے والے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ یہ لکڑی، یہ آگ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم سب کو اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس میں ہماری نصیحت کیا ہے؟ نصیحت کا سامان یہ ہے، یہ دنیا کی آگ ہے، یہ دنیا کی آگ ہے جس کو ہم جلاتے ہیں، کھانا تیار کرتے ہیں، یہ آگ ہم برداشت نہیں کر پاتے، یہ آگ جو جلائی جاتی ہے یہ دنیا کی آگ ہے، اس آگ کی تپش کو ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ سوچو کہ اس سے 69 درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہوگی، اس کو کیسے برداشت کیا جائے گا؟ یہ عبرت کا سامان ہے کہ دنیا کی آگ جو ہم جلا رہے ہیں یہ ایک درجہ ہے، یہ ایک حصہ ہے، اس کا 69 درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہوگی۔ یہ آگ جب برداشت، دنیا کی جب یہ آگ برداشت نہیں ہوتی ہے تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کی جائے گی؟ اس لیے ہم سب کو اپنے رب کی عبادت کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ مخلوق کی پوجا کرتے ہیں۔ ہم انسانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، رب کی نعمتوں کو دیکھ کر، جان کر اللہ رب العالمین کی عظمت کو پہچانیں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں، اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور دنیا میں تو زندہ رکھے، ایمان اور توحید کو قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔